السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن ہے سورۃ البقرہ، ورس نمبر 111 سے 113 تک۔ ورس نمبر 111 میں بات ہو رہی ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی۔ یہ تمنائیں ہیں ان کی، کہہ دیجئے لے آؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ اہل کتاب کی اس آیت میں بات ہو رہی ہے، وہ کہتے کہ جنت ہے ہی یہودیوں کے لیے، جیسا کہ آج کل ہمارا کہنا کیا ہے، سمہاؤ جب خود نہیں قرآن پڑھا تھا، دین کی طرف نہیں تھے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ جنت تو ہے ہمارے لیے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہے ہی ہمارے لیے۔ انسان کیونکہ اپنی دنیا میں ایک ڈوبا کھویا ہوا ہوتا ہے، تو ان کا بھی کہنا تھا کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، یہ تو ہے ہی یہودیوں کے لیے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں جنت ہے ہی مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے خیالات ہیں، کہا جا رہا ہے یہودی و نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جائے گا جو اسلام پر ہوگا اور خالص مومن ہوگا۔ یعنی جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، اچھے اعمال، نیک اور اچھے اعمال کا ہونا۔ یہ نہیں کہ ہم کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کوئی بڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں تو جنت میں ہم جائیں گے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے خالص ہونا پڑے گا، ایمان میں انسان کو فولادی ہونا پڑے گا۔ فرمایا کہ یہ ان کی صرف تمنائیں ہیں، اگر ہماری بھی کوئی ایسی ہی تمنائیں ہیں کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم صرف جنت میں جائیں گے، تو یہ جو ہے پھر ہماری ایک قسم کی غلط فہمی ہے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 112 میں جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت خالص، کام اچھے، نماز اچھی، صدقات اچھے، صدقہ و خیرات کرنا، تجارت، لین دین، سب کچھ خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ سب اچھے طریقے سے جو بھی کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کا اصول کیا ہے وہ یاد رکھیے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا اور وہ محسن ہے۔ میں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر محسن بن کر جینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام خوبی اور احسان کے درجے پر کرتا ہے۔ ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں، ہم کسی بھی کام کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے تو سارے کام بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ہم تو سارے کاموں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہی دیکھیں کہ سب سے پہلے اٹھتے ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں، پھر اس کے اکارڈنگ اپنی ہم پوری روٹین کو دیکھیں اور پھر ہم جنت و جہنم کا فیصلہ کریں۔ پھر ورس نمبر 113 میں فرمایا، پھر یہاں پر یہود و نصارہ کی بات ہے، یہود و نصارہ کے جھگڑے کی بات۔ یہود کا کہنا کہ نصارہ دین پر نہیں، نصارہ کا کہنا یہود دین پر نہیں۔ یہاں تورات پڑھنے ان کا کہنا تھا کہ یہود جو ہیں، یہودی، وہ تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ کی تکفیر یعنی کفر کرتے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ اور تورات کے ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہود جو ہے وہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو یہاں پہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے دوست کون ہونے چاہیے؟ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کلچر کون سا اڈاپٹ کر لیا ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو ایک دم ججمنٹل ہونا شروع ہو جاتے، فلاں کا لباس دیکھو، فلاں کا چال چلن دیکھو، فلاں کی زبان دیکھو، فلاں یہ کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر یعنی اپنی غلطیوں پہ ہماری نظر نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں کے اوپر زیادہ تبصرہ ہم کرتے ہیں۔ دوسرے کی غلطیوں کے بجائے اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ دین جو ہے وہ محبت پیدا کرتا ہے، دین پڑھنے والوں کے دل پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی غلطی کی شدت بیان کر رہے ہیں۔ علم کا سورس کیا ہے؟ کتاب ہے۔ ہم کتاب کو کتنا جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم نے اپنی کتنی زندگی کو ڈھالا ہے، اس کے مطابق ہم نے کتنے اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جھگڑوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں دشمنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف سے پہلے لڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل گئی۔ یعنی ہم اپنے مفاد کے لیے تو دوست بن جائیں،
جہاں پہ ہمیں اپنا مفاد نظر آئے ہم کام کریں، جہاں پہ مفاد نہیں ہوگا ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہے اس ذہنیت سے اٹھ کے کام کرنا ہوگا، تبھی کامیابیاں مقدر میں آتی ہیں، تبھی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔